کرامت بار ہے سرکار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف، میں ان کے عشق کا مجرم مسید، میں ان کے عشق کا مجرم مسید، مجھے کہتے ہیں سیاکار اشرف، مجھے کہتے ہیں سیاکار اشرف۔ اور محبت کا شعر ہے، آل رسول نظروں کے سامنے ہے، ان کی اولاد مخدوم صاحب کی اولاد نظروں کے سامنے ہے، تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا، اللہ بول دیں سبحان اللہ، تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا، تیری رگوں میں فاطمہ کا خون ملا، تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا، تیری رگوں میں فاطمہ کا خون ملا، اور عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، عجب اثر ہے تیرے نام میں خدا کی قسم، ادھر یا اشرف کہا ادھر سکون ملا، ادھر یا اشرف کہا ادھر سکون ملا، تجھی سے عشق نبی کا ہمیں جنون ملا، تیری رگوں میں فاطمہ کا خون ملا، ادھر یا اشرف کہا ادھر سکون ملا۔ حضرت گرامی ہم تمامی حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک تشریف فرما ہے، الحمدللہ اچھا کلام بھی سماعت کیا، اچھی باتیں بھی سماعت کی۔ اب بعد میں قاری عبدالودود صاحب، قاری غزالی صاحب نے کہا کہ آپ بھی نعت پڑھیے، حالانکہ اتنی اچھی آواز کے مالکان کے بعد نعت پڑھنا یہ مناسب نہیں، مگر ان کا حکم کا خیال 2 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پیش کیا اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بس محبت سے سماعت کریں گے۔ 2 شعر نعت پاک کے پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، بول دیں سبحان اللہ، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، سرور دو عالم کا، سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے، سرور دو عالم کا ایسا آستانہ ہے، جس جگہ فرشتوں کا۔ اور دیکھئے گا موت کیا ہے، سنیوں کے لیے تحفہ پڑھتا ہوں، سماعت کریں گے۔ موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، موت میرے آقا کی، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے۔ آخر سے پڑھتا ہوں، سماعت کریں گے۔ جو میدان محشر ہوگا، آج جو سرکار غوث اعظم کی محفل بیٹھے ہیں، یہ محبت ہمیں آپ کو کام آئے گی۔ آخر سے پڑھتا ہوں، سماعت کریں گے۔ دھوپ ہے کاڑے پہ بھی اطمینان ہے مجھ کو، دھوپ ہے کاڑے پہ بھی اطمینان ہے مجھ کو، سر پہ غوث خواجہ کا، سر پہ غوث خواجہ کا میرے شامیانہ ہے، سر پہ غوث خواجہ کا میرے شامیانہ ہے، جس جگہ فرشتوں کا جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں،
جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، بول دے سبحان اللہ، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، اور میرے غوث کو اللہ نے وہ دیا ہے مرتبہ، میرے غوث کو اللہ نے وہ دیا ہے مرتبہ، ارے جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں، جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ حضرات میں نے آیت کریمہ پیش کیا، اللہ کا فرمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ ابھی قاری غزالی صاحب فیلا نے سادات کی تعظیم کے حوالے سے ایک اچھا مختصر سا خطاب کیا، اور الحمدللہ وہ خطاب کئی گھنٹوں میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ سادات کی تعظیم کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے، اور اہل بیت کا پیار کیا ہے، اس لیے کہ ہماری نمازیں تبھی قبول ہے جب اہل بیت کا پیار ہے، ہماری روزے تبھی قبول ہے جب اہل بیت کی عشق، اہل بیت کا عشق ہے، ہماری زکوٰۃ تبھی قبول ہے جب سیدوں کی تعظیم دل میں موجود ہے، ورنہ اے لوگوں سجدوں پہ سجدے کرتے چلے جاؤ، اگر اہل بیت کا عشق نہیں ہے، اگر اہل بیت کی تعظیم نہیں ہے اور آل رسول کی تعظیم نہیں ہے، تو اے لوگوں یہ ہمارا کچھ قابل قبول نہ ہوگا۔ اسی کو شکیل عارفی نے کہا تھا، ہر در پہ گنہگار کو عزت نہیں ملتی ہے تو حسب ضرورت نہیں ملتی، اور جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، جو فاطمہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں اتنی کہیں محبت نہیں ملتی، دنیا میں اتنی کہیں محبت نہیں ملتی۔ اور تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، اے لوگوں کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ پتہ چل گیا اہل بیت کی محبت، سید زادوں کی تعظیم، آل رسول کا ادب۔ سرکار نے حدیث شریف میں فرمایا ہے، من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدن، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے۔ آؤ ذرا سنو، اہل بیت کا ذکر کروں گا، آقا حسین کی اولاد کا تذکرہ کروں گا، اور آقا حسین کی اولاد میں سرکار غوث اعظم کا نام بہت بڑا ہے، سرکار غوث اعظم کا تذکرہ کرنے چلا ہوں، اور سرکار غوث اعظم کی شان بیان کروں گا۔ کتاب کا نام پہلے سن لیں، تجلیات غوث اعظم، حضور حبیب ملت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں پورا واقعہ لکھا ہے، اور کئی کتابوں کئی روایتوں کا حوالہ موجود ہے، خود 7-8 روایت تو مجھے معلوم ہوئی اسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ سرکار غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ، تاکہ میں سرکار غوث اعظم کا مقام بیان کروں، سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ بس محبت سے آپ سماعت کیجئے گا، آپ بیدار ہیں، سرکار غوث اعظم کی شان ہم آپ بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بیان میں کمی ہو جائے، بیان کرنے میں کمی آ جائے، ہماری زبان اس قابل نہ ہو کہ سرکار غوث اعظم کا صحیح حق طریقہ ادا کر سکے، صحیح کما حقہ تعریف کر سکے، مگر جب سرکار غوث اعظم کی وہ شان میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، جس شان کو ارے کسی دنیا دان نے نہیں بیان کیا، بلکہ غوث اعظم کی عظمت کو خود میرے پروردگار نے بیان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کو مدینے والے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے۔ اے لوگوں آخری پڑاؤ ہے، عشاء کے بعد سے اب تک آپ نے خوب سنا، لیکن آخری مجھے بھی سماعت کر لیجئے گا، آخری وقت محبت سے سن لیجئے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کے شان میں بیان کرنے چلا ہوں، اور سرکار غوث اعظم کے نام سے بول دیں سبحان اللہ، بول دیں محبت سے سبحان اللہ، اس لیے کہ بھی آپ نے سنا سرکار غوث اعظم کا قول ہے، اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے پاتا جب تک کہ میں نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، اگر آپ نام لے رہے، ہم نام لے رہے، یہ میرے
غوث اعظم کا کرم ہے تو سرکار غوث اعظم کی وہ شان جس کو میرے پروردگار نے بیان کیا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے گا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرکار خواب دیکھتے ہیں اور مصطفیٰ نے کیسا خواب دیکھا ہے. ارے ہم آپ خواب دیکھتے ہیں ہمارا آپ کا خواب بھی ہوا کرتا ہے. خواب میں کچھ باتیں ہماری آپ کی جھوٹی بھی ہوتی سچی بھی ہوا کرتی ہیں. ہم اپنی باتوں پہ خواب کا اعتبار بھی نہیں کر سکتے مگر جب نبی خواب دیکھا کرتے ہیں تو نبی کے خواب کیا تاثیر کیا ہے مصطفیٰ کے خواب کا جواب کیا ہے. خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب نبی سویا کرتے ہیں صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر نبی کا دل کبھی نہیں سویا کرتا. آج جو نبی کے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے بیچ میں رہنے والے مصطفیٰ کے غدار بننے کے قریب ہیں اور مصطفیٰ سے بے وفائی ارے کرنے کے قریب ہیں. ارے نبی کی برابری کا دعویٰ چھوڑ دے اس لئے کہ مصطفیٰ کی برابری ہم ذات کیا ہے. ارے مصطفیٰ کی برابری ہم نبی کے سونے میں نہیں کر سکتے ہیں. ہم آپ سوتے ہیں آنکھیں بھی سوتی ہیں دل بھی سویا کرتا ہے مگر جب نبی سویا کرتے ہیں صرف نبی کی آنکھیں سوتی ہیں نبی کا دل کبھی سویا نہیں کیا کرتا. پتہ چلا نبی کی برابری ہم نبی کے سونے میں نہیں کر سکتے. میرے مصطفیٰ سو رہے تھے پیغمبر نے خواب دیکھا. سرکار نے خواب کیسا دیکھا میرے مصطفیٰ نے دیکھا چہار دیواری ہے یہ سرکار نے خواب دیکھا. اب خواب میں سرکار نے کیا کیا دیکھا سنیں گے جاوید بھائی. آپ کے توجہ میری طرف ہے چونکہ آپ نے سر جھکا لیا ہے آپ تو میری طرف نظر کر کے دیکھیں سرکار غوث اعظم کا مقام کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا ایک کونے پہ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں. حضرت علی کا نام آتا ہے تو علی کا نام لو مشکلوں میں پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں. مشکلوں میں پھنسے ہو علی کا نام لو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. مولا علی کا محبت سے نام لے لو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ارے مولا علی کے نام کی برکت یہ ہے علی کا عشق ہو تو مقدر سوار دیتا ہے. علی کا عشق ہو تو مقدر سوار دیتا ہے. علی کا بغض ہو تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. اور علی کے ذر کو ہلکا نہ سمجھو اے لوگو علی کے ذر کو ہلکا نہ سمجھو اے لوگو. علی وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا ایک کونے پہ حضرت مولا علی شیر خدا ہے. سرکار نے پھر خواب میں دیکھا ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ ہے اور سیدہ فاطمہ کون میرے مصطفیٰ کے لخت جگر ہیں. وہ سیدہ فاطمہ ہے جو حسنین کریمین کی ماں ہے. وہ سیدہ فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے. وہ سیدہ فاطمہ ہے جو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ جنت میں جائیں گی اور کہنے والا یہی پہ رک کے کہتا ہے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی. اور عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. میرے سرکار نے دیکھا ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ ہے ایک کونے پہ حضرت مولا علی. اب سرکار نے پھر خواب دیکھا ایک کونے پہ میرے بیٹے امام حسین ہے. اب ذرا سنیے گا میرے غوث کا مقام کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے دیکھا ایک کونے پہ امام حسین میرے بیٹے حسین کے جسم سے ایسی روشنی پھوٹی ہے ایسا انجالا پھوٹا ہے. وہ روشنی پوری چہار دیواری کے اندر انجالا ہی انجالا کر دیتی ہے. اب یہی روشنی ہے اس چہار دیواری کے باہر بھی نکل گئی ہے اور روشنی پورے جہان میں پھیلنے لگی ہے. اس کی چمک لوگوں تک پہنچنے لگی ہے. اب میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا اس کے بعد سرکار نے پھر خواب دیکھا کہ اس کے بعد میرے بیٹے امام حسن کے بدن سے ایک ایسی روشنی پھوٹی ہے. وہ روشنی پوری روشنی کو مان کرتی ہوئی وہ روشنی پوری جہان میں پورے جہان میں پھیل جاتی ہے. یہ مصطفیٰ نے خواب دیکھا. اب سرکار نے خواب دیکھا. ہم آپ خواب دیکھتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر کے لیے سید صاحب کے پاس آتے ہیں. اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس آتے ہیں. حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر بیان کر دے. ہم اپنے سے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. اب مصطفیٰ نے خواب دیکھا ہے اور نبی سے بڑھ کر سے میرے پروردگار کی ذات ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ارے مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. کہنے والے نے کہا تھا پتھر کو یوں تراشا نگیرہ بنا دیا صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا اور دونوں جہان کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے
میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اب مصطفیٰ نے خواب دیکھا، یا رسول اللہ، پتھر کو یوں تراشا، نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہان کی پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اب میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر بیان کرنے والا اب کوئی دنیا دار نہ ہوگا، بلکہ ذرا سنیے گا محبت سے، اسی کتاب میں لکھا، جا کے پڑھ لیجئے گا، مدرسے فرصت موجود کتاب موجود ہے، ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور میرے غوث کا مقام کیا ہے آپ کو ملاحظہ کرنا پڑے گا، اور غوث اعظم کا نام لینے کے بعد اگر محبت سے جھوم جائیں گے تو میرے غوث فرماتے ہیں ارے جو میری محبت میں ارے سرشار ہو جاتا ہے، اگر مشکلوں میں پھنستا ہے، ارے کہیں سے مجھے پکارے گا، اگر مشرق میں ہوگا میں مغرب میں ہوگا وہاں سے پکارے گا، ارے اس کے پکار کو سننے والا ہو۔ تبھی تو میرے امام نے کہا تھا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم۔ اور کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اب محبت سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے خواب دیکھا، سرکار کی آنکھیں کھلی، اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت جبرائیل حاضر ہیں، سلام پیش کیا۔ آج لوگ سلام پہ چڑھتے ہیں کہ سلام کیوں پڑھتے ہو؟ سنیوں کو دیکھو، جب دیکھو جہاں موقع ملا سلام پڑھنے کھڑے ہو گئے، جب موقع ملا سلام پڑھنے لگے۔ ابھی آپ نے سنا تھا اناؤنسر صاحب سے، خود اپنی جہل کا اعلان کرتے ہیں، غلط سمجھتے پھر بھی ایک کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے شعر ملاحظہ کیا تھا، اور میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور سب چمک والے انجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے مصطفیٰ سنا کرتے ہیں، اسی لئے سلام ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی مانگے دلیل تو اسے کہہ دینا، ہم مصطفیٰ پہ سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، غوث اعظم کا تذکرہ کریں گے۔ اور دلیل مانگنے والوں، محبت میں دلیل نہیں پیش کی جاتی ہے، محبت میں دلیل نہیں مانگی جاتی، بلکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں، اور پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں۔ محبت میں دلیل نہیں مانگی جاتی۔ اب ذرا سنیے، جبریل حاضر ہیں، سلام پیش کیا، میرے مصطفیٰ نے جواب دیا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اے جبرائیل بیان کرو۔ یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا محبت سنیے گا۔ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں چہار دیواری دیکھا، اس چہار دیواری پہ آپ نے دیکھا ایک کونے پہ حضرت علی بیٹھے ہیں، ایک کونے پہ سیدہ فاطمہ ہیں، ایک کونے پہ امام حسین، ایک کونے پہ امام حسن۔ امام حسین کے بدن سے روشنی نکلی، وہ روشنی دنیا میں پھیلنے لگی، اس کا اجالا چھا گیا۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام حسین کی اولاد میں اللہ نو امام پیدا فرمائے گا، ان کی امامت چمکے گی۔ ان اماموں میں امام زین العابدین ہوں گے، امام جعفر صادق ہوں گے، امام باقر ہوں گے، امام موسیٰ کاظم ہوں گے۔ یا رسول اللہ ان کی اولاد میں نو امام ہوں گے، ان کی امامت لوگوں میں پھیلے گی، ان کا زمن کی امامت لوگوں میں پھیل جائے گی، ان کا دور ہوگا، ان سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ مگر یا رسول اللہ جب آخر میں آپ نے دیکھا آپ کے بیٹے امام حسن کے بدن سے وہ روشنی نکلی ہے، وہ روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یا رسول اللہ اس کی تعبیر ارے میرے پرور
परवरदिगार ने बयान किया, ऐ जिब्रील जाके बयान कर दो जो मेरे मुस्तफा ने इमाम हसन के बदन से रोशनी निकली है वो दुनिया में फैली है। इसका मतलब ये है इमाम हसन की औलाद में एक ऐसी औलाद होगी जिसको दुनिया अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम से पुकारेगी। अरे उसका चर्चा होगा, वो शहंशाह वलियों का शहंशाह बनेगा और कहने वाला अपनी जुबान में कहेगा, अपनी जुबान में कह लो कि वाह का जोड़ा क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आया तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, और क्या दबे इस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे इस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मेरे गौस का मकाम किसने बयान किया? अल्लाह ने बयान किया। अब मेरे गौस का ये मकाम है। उसके बाद जब सरकार गौसे आजम का मकाम बयान किया जिब्राइल ने सरकार की बारगाह में, तो सरकार गौसे आजम का इतना बड़ा मकाम की जिनकी शान की मेरे मुस्तफा ने पैदा होने से पहले, उसी किताब में और रिवायतें मौजूद हैं मगर वक्त बिल्कुल खत्म हुआ है। उस किताब में और बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं कि मेरे गौसे आजम का मकाम अल्लाह ने बयान किया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बयान किया, और पैगंबर बताते हैं, मुस्तफा ने बताया है, और जो सरकार बता दे तो मुस्तफा जाने रहमत का इल्म ये है। अब कोई अगर अपनी बस्ती में आके कहे कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी तरह चला करते थे, माज़अल्लाह पैगंबर अपनी तरह बोला करते थे, तो मुस्तफा जाने रहमत की शान में अगर कोई बकता हुआ नजर आए उसको बस इतना जवाब दे देना, वो कहने वाले सुनो हम तो अपनी जुबान में ये कहेंगे कि या रसूलल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे इसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐ बेतनाही से है बरी, ऐ राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करें, अल्लाह के वलियों से प्यार करें, और ये भी ख्याल है हम अल्लाह के वलियों को जहां से पुकारेंगे, खुद अपने गौसे आजम को हम जहां से पुकारेंगे। अपने भी किताब में लिखा है, उनके इमामों ने भी अपने किताब में लिखा है, बड़ा मशहूर वाकया है वो धोबी वाला वाकया। कब्र में गया है और कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर ने पूछा था मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुलु फी शाने हादर रजुल। हर सवाल के जवाब में अपने किताब में लिखा, उनकी किताब अशरफ अली थानवी ने अल हिफाजतुल यौमिया में उसकी रिवायत को बयान फरमाया, और रिवायत किया कि वलियों से मदद मांगना ये जायज हुआ करता। कल आपने सोशल मीडिया में सुना कि जो कहते हैं मरने के बाद दुआ करना नाजायज है, मरने के बाद दुआ करना बिदात है, मगर जब अपनी पड़ी है तो ऐलान करने लगे कि परसों हमारे घर में तीजा भी होगा, परसों हमारे घर में कुरान खानी भी होगी। जब उनके ऊपर पड़ी है तब मांगने वाले कहने लगे अरे दुआ करना भी जायज होता है, दुआ करना इसाले सवाब करना ये जायज हुआ करता है। अरे जब उन पे पड़ा करती है तब चिल्लाया करते हैं। इसी इलाके का एक वाकया है, वो मानने वाला कहता था, उसने कहा था कि अल्लाह के वलियों की चौखट पे ना जाओ, खासकर मखदूम साहब की चौखट पे जाना क्यों जाते वहां जाने से तुम्हें क्या मिलेगा। इत्तेफाक से उसकी बेटी को इतना भयानक शैतान लगा, इतना भयानक शैतान लगा, लगने के बाद वही नौ इसी इलाके का मामला है, उस कोई नाम नहीं बताऊंगा, इसी इलाके करीब का वाकया है कि उसकी बेटी को सख्त उसको शैतान लगे। जब परेशान हुआ, परेशान होने के बाद लोगों से बहुत अब क्या करूं कहा गए जाओ सरकार मखदूम पाक की चौखट पे जाओ। बोले सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम साहब की चौखट पे जाओ। अब वही जाने वाला अपनी बेटी को लेके सरकार मखदूम पाक की चौखट पे गया, हाथ जोड़ा, बादशाह की चौखट है, दरबारी हाजिर है, बादशाह की चौखट है, फकीर हाजिर है। फकीर ने जाके कहा था, गोया उस मंगते ने कहा था सरकार मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जुबान से कुछ गलत कहा करता था, लेकिन आज से तौबा करता हूँ, अब वलियों की शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा। मेरी बेटी को इतना भयानक शैतान लगा है,
اتنا کہنا تھا سرکار مخدوم پاک کی نظر کرم ہوئی، اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اب کچھ دن پھر پلٹ آیا، اور پلٹ آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ٹھیک رہا تو ٹھیک پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر کہنے لگا کہ ولیوں کی چوکھٹ پر کیوں جاتے، جاننا شرک ہے، بدعت ہے، پھر بکنے لگا، پھر شیطان آ کے لگا، دوسری مرتبہ پھر گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر گھر پلٹ کے آیا، پھر بکنے لگا کچھ دنوں کے بعد، آخر میں کیا ہوا، سرکار مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ گیا، کہنے لگا سرکار مجھے معاف کر دو، اب اپنا دوبارہ ایسا اپنی زبان سے جملہ نہیں ادا کروں گا۔ تو پتا کیا چلا، آج جو تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں تو بڑھنے کے بعد احساس ہونے لگتا ہے ارے ہمیں عزت مل گئی ہے، ہمیں وقار مل گیا ہے، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ نہیں صاحب، ہمیں اس پہ نہیں غور کرنا ہے، اگر ہمیں عزت ملا کرتی ہے تو بزرگوں کی چوکھٹ سے ملا کرتی ہے۔ آج الحمدللہ یہ سرکار مخدوم محمود اشرف کی چوکھٹ سے ہم تمامی حضرات وابستہ ہیں، غرض کی اہل بیت کی چوکھٹ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے۔ ارے میرا وعدہ نہیں بلکہ میرے محبوب کا وعدہ ہے جو میری اہل بیت کے ارے دامن کو تھامے رہے گا، ارے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بڑھنا چاہے اپنی نماز پہ گھمنڈ کرنا شروع کر دے گا، سوچے گا ہم تو بہت بڑے پکے نمازی ہیں، گھمنڈ پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، یہ آل رسول نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم ان کی آیت پہ نظر نہ ڈالے۔ ابھی آپ نے قاری غزالی صاحب سے اچھا خطاب سماعت کیا، اعلیٰ حضرت کی بات انہوں نے پیش کیا، اور دلیل میں جب اعلیٰ حضرت کی بات پیش کر دی جائے اب کوئی اس کے آگے بولنے کے قابل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو سنیے گا اہل بیت کی تعظیم کیا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت نے سب کو سکھا دیا ہے، اب اہل بیت کی تعظیم کریں، سیدوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، سیدوں کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہ کریں، اس لیے کہ دولت ان کی ٹھوکر ہے۔ یہ مخدوم صاحب کی اولاد ہے جنہوں نے بادشاہیت کو چھوڑ کے فقیری کو اختیار کیا ہے۔ اب اگر انہیں کوئی اگر خزانوں سے تولنا چاہے تو خزانہ ان کے قریب نہیں بلکہ خزانے کو دور بھگا دیں گے، اس لیے کہ ان کے جد امجد نے ارے بادشاہیت چھوڑ کے اس زمانے کو مجاز دے دیا تھا کہ میرے مخدوم نے ایسا ہمیں آپ کو بتا دیا تھا، اور ان کی اولاد بھی الحمدللہ اسی طرز عمل پہ اپنی زندگی کے لمحات کو بڑھاتی ہے۔ دیکھیے سب کچھ معاملہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اہل بیت کا ایسا مبارک یہ گھرانہ ہے، ہم ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، دامن سے وابستہ کر لیں گے، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت کی منزل بھی ہماری آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے سرکار کا وعدہ ہے من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی ہے، ہم ان سے نفرت نہ کریں، اور کسی عالم دین سے کسی مومن سے ہم اپنے دل میں حسد نہ رکھیں بلکہ سب کے لیے دل کو کشادہ رکھیں، انشاءاللہ زندگی ہماری آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردگار اس ذکر غوث کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔